تعریف میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو غصے کو ایمان میں اور دشمنی کو دوستی میں بدل دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے سفر کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو تلوار سے شروع ہوا اور دل کی تبدیلی پر ختم ہوا۔ ذرا تصور کریں، شہر کی گلیوں میں ایک شخص ہے جس کے قدموں میں غصہ ہے اور دل میں صرف ایک ہی مقصد۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب ہمیں سیدھا اس شخص کے ذہن میں لے جاتا ہے، قتل کا ارادہ۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کو کس چیز نے اس خطرناک راستے پر ڈالا تھا۔ ذرا ان کی حالت کا تصور تو کریں، بدن پر ہتھیار سجے ہوئے، چہرے پر غصے کی لکیریں اور آنکھیں غصے سے لال۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی آگ تھی جو انہیں ایک ہی مقصد کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اور ان کا مقصد بالکل صاف تھا۔ وہ اس نئے دین سے پیدا ہونے والے ان کے خیال میں تنازع کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے ارادے سے نکلے تھے۔ لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک غیر متوقع واقعہ ان کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، اور اس کی شروعات ان کی اپنی بہن کے گھر سے ہونے والی تھی۔ راستے میں چلتے چلتے ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ جب نعیم نے ان کے غصے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے عمر کے غصے کا رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیں، ایک طرف تو ان کا اصل مقصد تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، لیکن اب ان کے سامنے ایک نئی حقیقت آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ خبر ایک جھٹکے کی طرح تھی اور ان کا سارا غصہ اب اپنے ہی گھر کی طرف مڑ گیا۔ اور یہیں سے کہانی اپنے سب سے جذباتی موڑ پر پہنچتی ہے، جب شدت کا مقابلہ استقامت سے ہوتا ہے۔ عمر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور ماحول میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، لیکن عمر کے قدموں کی آہٹ نے اس سکون کو توڑ دیا اور حضرت خباب فوراً چھپ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پوچھا، یہ دھیمی آواز میں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ جب ان کی بہن اور بہنوئی نے تصدیق کی کہ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے تو حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ مارتے مارتے جب وہ تھک گئے تو انہوں نے دھمکی دی، لیکن پھر ان کی بہن نے بے خوفی سے وہ الفاظ کہیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اگر تم ہمیں مار بھی ڈالو، ہم اپنے دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی ہی بہن کی یہ ہمت، یہ استقامت، اس نے عمر کے دل کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کا سارا غصہ پگھلنے لگا اور اس کی جگہ ایک گہری ندامت نے لے لی۔ اور اسی ندامت کے احساس سے ایک سوال نے جنم لیا، آخر وہ کیا تھا جس کے لیے ان کی بہن اپنی جان تک دینے کو تیار تھی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کے الفاظ پہلی بار ان کے دل تک پہنچنے والے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ پیشانی پر پسینہ تھا، آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا، بہن، وہ کتاب جو تم پڑھ رہی تھیں، ذرا مجھے بھی دکھانا۔ ان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ مگر یہ اتنا سیدھا بھی نہیں تھا۔ ان کی بہن نے ایک شرط رکھی، اس پاک کتاب کو چھونے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عمر کو پہلے غسل کرنا پڑا۔ یہ ان کی تبدیلی کے سفر میں ایک بہت اہم قدم تھا۔ غسل کرنے کے بعد جب انہوں نے قرآن کے اوراق کو تھاما اور پڑھنا شروع کیا تو چند آیات تھیں، صرف چند آیات، اور ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ فوراً پکار اٹھے، مجھے بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے چلو۔ لیکن یہ کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس میں ایک اور گہرا پہلو بھی چھپا ہوا ہے، ایک ایسا پہلو جو اس تبدیلی کو محض ایک اتفاق سے کہیں زیادہ بڑا بناتا ہے، اور وہ تھی ایک دعا کی قبولیت۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور کہا، اے عمر، مبارک ہو۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ یہ تبدیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کچھ ہی دن پہلے کی تھی۔
اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی، اے اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت، سربلندی اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا دراصل اسی دعا کی قبولیت تھی۔ اس کے بعد حضرت خباب حضرت عمر کو ساتھ لے کر سیدھا حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہیں وہ شخص جو کچھ دیر پہلے ان کی جان لینے نکلا تھا، ان کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو یہ تھی حضرت عمر کی کہانی، ایک دعا، ایک بہن کی ہمت اور ایک دل کی تبدیلی۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی کبھی تاریخ کے سب سے بڑے موڑ چھوٹے ذاتی لمحات میں چھپے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے، تاریخ واقعی کیسے بدلتی ہے؟